اب کان موڑ کے اور اس نے کہا سر جی مولانا صاحب نہیں میں نے نہیں موڑا، اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو چھوٹے بچپن سے ہی ہمیں اچھا بن کے رہنا ہے، جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، اپنے استاد کی بات ماننی ہے۔ استاد کی بات ماننا کیا ہے؟ بولو، استاد کی بات ماننا یہ ہے، استاد کہتے روزانہ مسجد میں آؤ پڑھنے، تو ہم روزانہ پڑھنے آئیں گے نا انشاءاللہ۔ جو بچے روزانہ پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی انہیں دین کا صحیح فہم اور دین کا علم سے ان کو نوازیں گے۔ پھر آپ کو قرآن سے محبت ہوگی، آپ کو مسجد سے محبت ہوگی، آپ کو قاعدے سے محبت ہوگی، آپ کو نماز سے محبت ہوگی، آپ کو سنت سے محبت ہوگی، آپ کو حجاب سے محبت ہوگی، آپ کو ٹوپی سے محبت ہوگی، آپ کو مسواک سے محبت ہوگی، آپ کو سچ بولنے سے محبت ہوگی، آپ جھوٹ بولنے سے بچیں گے۔ اور یہ انسان کی کامیابی ہوتی ہے، اور یہی بچے بڑے ہو کے بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، بڑے بڑے فاضل بنتے ہیں، اور دین کی خدمت کرتے ہیں، اور دین کی داعی بنتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، ماں باپ کے لیے پھر یہ بچے اپنی امی سے کہتے ہیں امی جان، ہاں امی جان مجھے کھانا دے دیجیے، ہاں امی کے ہاتھ بٹاتے ہیں بچے، امی کے گھر میں کپڑے دھونے میں، برتن دھونے میں، اور کیا ہے جھاڑو لگانے میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور صرف لڑکیوں کا کام نہیں ہے، یہ تو لڑکوں کا بھی کام ہے۔ ماں کے پیر کے تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ماں کے پیر کے تلے کیا ہے؟ جنت۔ اب اگر ماں کے پیر کے تلے اگر جنت ہے اور ماں کو ناراض کر لیا تو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس لیے ماں کا کہنا مانیں گے، مانیں گے انشاءاللہ؟ ماں کا کہنا مانیں گے۔ اور ابو جنت کا دروازہ ہے، ابو کو جنت کا، اور اگر دروازہ بند ہو گیا تو جنت کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے ابو کی بات بھی ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ ابو کا کہنا ماننا ہے، ابو کی خدمت کرنی ہے۔ گھر پہ جاتے ہی ابو کو پانی پلائیے۔ گھر پہ گئے ابو، باہر سے دکان سے آئے، تھکے ہوئے آئے، تو اب آپ امی کام میں لگی ہوئی ہیں، امی جھاڑو لگا رہی ہیں، امی برتن دھو رہی ہیں، امی کھانا پکا رہی ہے، تو آپ لڑکے ہوں یا لڑکی فوراً ابو کے لیے پانی لے کے جائیے۔ ابو خوش ہوں گے نہیں؟ خوش ہوں گے نا، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میری بیٹی کتنی اچھی ہے، تو ان کو پانی پلائیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اور ابو کی سر دبائیے، ابو کا پیر دبائیے بغیر کہے، تو ابو کتنے خوش ہوں گے نہیں؟ ابو کتنے۔ اور لڑکے ہو یا لڑکی، امی برتن دھو رہی ہیں تو برتن دھونے میں ساتھ ہاتھ بٹائیے، جھاڑو لگا رہی ہے تو ہاتھ بٹائیے۔ اور یہ کن کو اللہ تعالیٰ یہ دولت دیتا ہے، یہ نعمت کن کو دیتا ہے؟ جو پابندی سے مکتب میں آتے ہیں ان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں اچھا بنا دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہاں، تو اس لیے نیک بننے کے لیے ہم سب کیا کریں؟ پابندی سے مکتب میں آئیں گے، کوئی دن چھٹی نہیں کریں گے، چاہے اسکول چاہے چھٹی کر لیں گے، لیکن مکتب میں آنا چھٹی نہیں کریں گے۔ کے جانباز سپاہی نیکی ہی پھیلائیں گے، بولیے ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی ہی پھیلائیں گے، بستی بستی جنگل جنگل حکم رب پہنچائیں گے، ہم نیکی کے جانباز سپاہی نیکی ہی پھیلائیں گے۔ تو کب بنیں گے ہم نیکی کے جانباز سپاہی؟ جب ہم پابندی سے مکتب میں آئیں گے۔ تو کوئی چھٹی تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی چھٹی تو نہیں کریں گے۔ اب طے کیجئے کہ آج سے ہم کبھی بھی چھٹی نہیں کریں گے، اور بولیے آج سے ہم کبھی بھی چھٹی نہیں کریں گے، اور اپنے استاد کا کہنا مان، جو مولانا صاحب بتاتے اس چیز کو گھر پہ سکھائیں گے۔ آپ کو کھانے کی دعا بتایا، اس کے گھر پہ جا کے سنائیے۔ آپ کو کیا ہے مسجد میں آنے کی دعا سکھایا، اس کو گھر پہ جا کے سکھائیے۔ روزانہ ایک بات گھر پہ جا کے سکھائیے، روزانہ ایک بات گھر پہ جا کے، روزانہ ایک بات۔ تو آپ کے روزانہ ایک بات سکھایا تو مہینے میں کتنی چیز سیکھ جائیں گے آپ کے امی ابو؟ 30 چیزیں سیکھ جائیں گے۔ اور سال میں کتنے سیکھ جائیں گے؟ 365۔ ایک سال میں کتنے سیکھ لیں گے؟ 365 باتیں سیکھ لیں گے آپ کے ذریعے سے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ کی امام صاحب کی بات تو آپ سنتے ہیں، آپ کے امی ابو